بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، میں حسن شبیر ہوں اور آپ سن رہے ہیں HS انکاؤنٹر ٹی وی کی پوڈ کاسٹ. 20 جولائی کی رات ذبح ہونے والی سابق ایمبیسڈر شوکت مقدم کی بیٹی نور مقدم کے کیس کی سماعت کا احوال شیئر کروں گا، جس میں پولیس کا 161 کا بیان اور پولیس پوسٹ مارٹم رپورٹ پر قتل کے بارے میں انکشافات بھی آپ سے شیئر کروں گا. مقتولہ کے والد شوکت مقدم کی مدعیت میں ایک FIR 20 جولائی کی رات درج کی گئی تھی، جس کے بعد پولیس نے مبینہ قاتل ظاہر جعفر کو گرفتار کر لیا. تحقیقات کیں تو ان کے والد ذاکر جعفر کو بھی 24 جولائی کی رات کو گرفتار کر لیا گیا تھا. کیونکہ FIR میں تفتیش کے دوران مزید ملزمان کو گرفتار کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. ایڈیشنل سیشن جج محمد سہیل کی عدالت میں ظاہر جعفر کے والد ذاکر جعفر کے وکیل رضوان عباسی کہتے ہیں کہ پولیس کو دیے گئے ظاہر جعفر کے بیان 161 کے مطابق مقتولہ نور مقدم 18 جولائی سے لے کر 20 جولائی تک ملزم کے ساتھ تھیں. ظاہر جعفر نے اس کو شادی کے لیے کہا تھا، لیکن نور مقدم نے انکار کر دیا. نور مقدم نے کسی معاملے پر ظاہر جعفر کو دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ باز نہ آیا تو وہ پولیس کو بتا دے گی، جس کے بعد ملزم نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے نور مقدم کو قتل کر کے سر تن سے جدا کر دیا. ملزم نے اپنے بیان میں جو اس نے پولیس کے سامنے دیا تھا اعتراف جرم کیا. مزید اس نے بیان میں کہا کہ اس کے والد نے اس کو کہا تھا کہ اس معاملے کو ہم دیکھ لیں گے اور تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے. ملزم ظاہر جعفر نے اپنے نوکروں کو بھی کہا تھا کہ وہ کسی کو بھی گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ظاہر جعفر کے والد نے لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے تھراپی ورکس والوں کو بلایا اور والدہ عصمت آدم اور نوکروں نے بھی ان کی معاونت کی. ظاہر جعفر کا یہ بیان عدالت میں وکیل رضوان عباسی نے پڑھ کر سنایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نور مقدم کیس میں ان کے موکل کی تمام تر ہمدردیاں مقتولہ کے خاندان کے ساتھ ہیں، نہ کہ ان کے بیٹے جو کہ ظاہر جعفر ہیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن نور مقدم کے والد شوکت مقدم نے اپنی درخواست میں سراسر ذاکر جعفر کو مورد الزام ٹھہرایا اور انہیں گرفتار کروا دیا. مزید ذاکر جعفر کے وکیل نے عدالت میں کہا کیونکہ 161 کے بیان کی اہمیت اس قدر نہیں ہوتی، یہ پولیس کے دباؤ میں بھی لیا گیا بیان ہو سکتا ہے، اس لیے اصل اہمیت 164 کے بیان کی ہوتی ہے جو کہ عدالت کے روبرو ملزم اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے. اور کئی ایک مثالیں بھی انہوں نے دی. مزید دلائل میں ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ ذاکر جعفر ان کے بیٹے کے جرم میں شامل نہیں ہیں اور نہ انہوں نے اس کو اکسایا تھا کہ وہ نور مقدم کو قتل کرے. خاص بات یہ ہے کہ ذاکر جعفر نے کہا کہ ان کا بیٹا ظاہر جعفر منشیات کا عادی تھا اور اس کے لیے انہوں نے اس کو امریکہ اور برطانیہ بھی بھیجا تھا تاکہ اس کا علاج ہو سکے. ان کا بیٹا مستقل نشئی تھا، جس کے بعد اس کا جیب خرچ بھی بند کر دیا گیا تھا. ظاہر جعفر کی والدہ عصمت آدم کے وکیل نے بھی یہی کہا کہ ان کی موکلہ کو بدنیتی پر گرفتار کیا گیا ہے. ایک ماں اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے کیسے اکسا سکتی ہے؟ ظاہر جعفر کا ان کی والدہ سے رابطہ تھا، لیکن انہیں قتل کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا اور ماں کے ساتھ رابطہ رکھنا قطعی جرم نہیں ہے. نور مقدم کے والد شوکت مقدم کے وکیل شاہ خاور ایڈوکیٹ نے دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان ظاہر جعفر، ذاکر جعفر، عصمت آدم، نوکر افتخار اور جمیل یہ تمام رابطے میں تھے جب ان کے موکل کی بیٹی کو قتل کیا جا رہا تھا. پولیس کے پاس ان کے تمام کال ریکارڈز موجود ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ قتل سے قبل اور دوران قتل رابطے میں تھے اور تھراپی ورکس والوں کو کال کر کے بلایا گیا تاکہ لاش کو ٹھکانے لگایا جا سکے، جبکہ پولیس کو کال نہیں کی گئی تھی. لہٰذا یہ ان کے والدین اور نوکر بھی اس جرم میں شامل ہیں. عدالتی کارروائی تھی جس کا احوال میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے.
ہمارے عدالتی ذرائع کے مطابق ملزم کے والدین کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق قتل دن کو 1 سے 2 بجے کے قریب ہوا، جبکہ پوسٹ مارٹم رات کو 12 بجے کے قریب ہوا تھا۔ اب یہ بھی ایک معمہ ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں وقت کا تعین درست انداز میں کیوں کر نہیں کیا گیا، اور جو دلائل فون کالز کے مطابق اور ملزم کے بیان کے مطابق دیے جا رہے ہیں ان میں اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تضاد کیوں ہے۔ خیر، یہ گتھی عدالت ہی سلجھا سکتی ہے، کیونکہ تمام ثبوت اور گواہان عدالت میں ہی پیش ہوں گے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی عدالتی کارروائی کا حصہ ہے، جس کے بارے میں عینی شاہدین عدالت اور وکلاء ہی ہیں۔ لیکن یہ ایک ظالمانہ کارروائی تھی، ایک معصوم لڑکی کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ یا تو کسی عادی مجرم کا یہ کام ہو سکتا ہے، یا کسی منشیات کے نشے میں دھت نشئی کا کام ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی ہے یہ ایک ظلم ہے، اور ایسے ظالم کی سزا بھی قانون میں متعین ہے، جس کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور کلک کیجئے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے بھی مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔